بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة الثانية में الأسئلة والتمارين. ما هو الفعل؟ وهات مثالا لذلك. ما هو الفعل؟ ما هو تعريف الفعل؟ اور اس کے ایک مثال لاؤ. كيف نعرف الفعل وكيف نميزه عن قسيميه؟ فعل کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ علامات سے نا، اور فلاں فلاں علامات ہیں. وكيف نميزه عن قسيميه؟ اس کو کیسے ممتاز کریں گے اپنے دونوں بھائیوں سے، دو اسم اور فعل اور دو قسموں سے. آپ کو پتہ ہے علامات کے ذریعے. ما ہی علامات الفعل مثل لكل واحد منها، ہر ایک کی مثال بتاؤ. فعل کے علامات کیا ہے؟ ما هو الحرف؟ عرفه، پہلے اس کی تعریف کرو. وهل هو علامات؟ حرف کی کوئی علامات ہے وہ بتا دیجیے. اچھا، نموذج فی الاعراب قد درسنا یوم، یہ انہوں نے ایک ترکیب کی ہے اور ہم اس تفصیلی ترکیب کو بعد میں انشاءاللہ شروع کریں گے. قد درسنا اليوم، قد حرف تحقیق حرف ہے، درسنا فعل ماضی مبنی علی الفتح وسکن لاتصاله بناء الضمیر، یہ اس کی پوری ترکیب ہے. بہرحال اس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے شروع کریں گے. ابھی نیچے آپ تمرینات میں آ جائیں. کہتے ہیں عین الفعل بعلاماته بالامثلة الآتیة واعربها حسب النموذج السابق، فعل کو پہچانیے علامات کے ذریعے. بالامثلة الآتیة واعربها، اور اس کی ترکیب کیجئے جیسے کہ پہلے گزر گیا اوپر. یہاں پر آپ نے ان مثالوں کے اندر موٹی موٹی ترکیب کرنی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا. مثال کے طور پر قد ذهبنا للنزهة، قد ذهبنا للنزهة، یقیناً ہم گئے للنزهة، کس میں؟ ٹور کے لیے، گھومنے پھرنے، نزہہ. ٹھیک ہے، تو قد ذهبنا للنزهة آپ کو معلوم ہوا هذا لفظ وفي اللفظ مرکب، وفي المرکب مرکب مفید، وفي المرکب المفید جملة خبریۃ، وفی الجملۃ الخبریۃ جملہ فعلیہ. قد حرف ہے، ذهبنا فعل ہے، فعل ماضی. ٹھیک ہے، نا ضمیر اس کا فاعل ہے. للنزہة میں لام حرف ہے، النزہة اسم ہے، تو یہ جار مجرور ہے ذهبنا سے متعلق. تو بہرحال ذهبنا فعل ہے، کیوں؟ علامت الفعل دخول قد. سنفتح الباب، ہم دروازہ کھولیں گے. تو نفتح فعل ہے اور علامت الفعل سین ہے. سین علامت الفعل، نفتح یعنی سین حرف ہے اور یہ حرف فعل کے اوپر داخل ہوتے ہیں. نفتح فعل ہے اور نحن ضمیر اسم فاعل، الباب مفعول به. سوف تعرف النحو، عن قریب آپ نحو سیکھ لیں گے. تو سوف آپ کو معلوم ہے حرف ہے، تعرف فعل ہے، انت ضمیر اسم فاعل ہے، النحو مفعول به ہے، اسم ہے. تو اگر اس کو وہی ترکیب کرے جیسے کہ ہم نے آپ کو سکھایا ہے تو آپ کہہ سکتی ہے هذا مرکب، وفی المرکب مرکب مفید، وفی المرکب المفید جملہ خبریہ، وفی الجملہ خبریہ جملہ فعلیہ. الجزء الاول سوف نہیں، سوف تو حرف ہی ہے، جزء اول تعرف ہے فعل ہے اور انت ضمیر اسم فاعل ہے، النحو مفعول به ہے. لا تخرج من المدرسة، مدرسہ سے مت نکلو. تو آپ کو پتہ ہے یہ نہیں ہے، علامت الفعل اس میں نہیں ہے، اور فعل فاعل اور جار مجرور. لا تذهب الى السوق، آپ بازار مت جائیے. تو لا تذهب فعل فاعل اور یہ الى السوق جار مجرور. اذهب الى المدرسہ، مدرسہ جائیے. اذهب فعل امر ہے، انت ضمیر اسم فاعل، الى المدرسة جار مجرور. اقرؤوا القرآن، اقرؤوا فعل امر ہے اور انتم ضمیر اسم فاعل، القرآن مفعول به. دخلت فاطمة البستان، آپ کو پتہ ہے فعل فاعل مفعول به. هل حفظت الدرس، هل حفظت الدرس، هل حرف ہے اور حفظت فعل فاعل ہے، الدرس مفعول به ہے. هل حرف استفہام ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ کے اندر استفہام ہے. ٹھیک ہے. نعم حفظت الدرس، نعم حرف ہے اور حفظت الدرس فعل فاعل مفعول به. ذبحت عائشۃ البقرۃ، عائشہ نے گائے ذبح کی. ماشاءاللہ اتنی بہادر ہے، تو یہ فعل فاعل اور مفعول به. فزت فی الاختبار، میں امتحان میں کامیاب ہوئی، فعل فاعل اور جار مجرور. یا فاطمہ، یا حرف فاطمہ ندا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جملہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ میں ندائیہ جملہ ندا ہے. هل ذهبت الى مکۃ المکرمہ،
کہ آپ مکہ مکرمہ گئی تھی، تو حل حرف استفہام ذهبت فعل فاعل الى حرف جار مکہ مکرمہ موصوف صفت مل کر کی جار مجرور متعلق ہو جائے گا ذهبت سے۔ سوف اصلی صلاۃ العشاء، میں ابھی عشاء کی نماز پڑھوں گی یا پڑھوں گا۔ قرأت فاطمۃ الدرس، تو سارے آسان مثالیں ہیں۔ آپ نے فعل کو پہچاننا ہے، فاعل کو پہچاننا ہے۔ فعل فاعل جب ہو جائیں گے اس کے بعد مفعول بھی آتا ہے، اس کو آپ نے پہچاننا ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات کے اندر بھی اگر آپ غور کریں، قد سمع اللہ، تو سمع فعل ہے کیونکہ اس پر قد داخل ہوا، جب یہ فعل ہوا تو فاعل کہاں ہے؟ آگے موجود ہے۔ قد افلح المؤمنون، افلح فعل ہے کیونکہ اس پر قد داخل ہے، جب یہ فعل ہے تو فاعل کا ہے المؤمنون۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی سین، یسلا فعل ہے کیونکہ اس پر سین داخل ہے، فاعل کہاں ہے؟ اس میں ہوا ضمیر ہے۔ نارن، نار میں، ٹھیک ہے، نارن یہ یسلا کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے، اور ذات لہب یہ اس کی صفت ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی صفت ہے۔ سیقول السفہاء فعل فاعل، کلا سوف تعلمون، کلا حرف ہے، سوف بھی حرف ہے، تعلمون فعل فاعل ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آپ کو پتہ ہے کہ لم اور لن فعل کے اوپر داخل ہے، یہ اس کے علامات ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، صرف اتنا پہچاننا ہے آپ نے کہ ثقلت فعل موازینہ اس کا فاعل ہے، اور ٹھیک ہے جملہ فعلیہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اسی کی طرح ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زلزلت فعل الارض اس کا نائب فاعل ہے کیونکہ زلزلہ مجہول کا صیغہ ہے، زلزالہا اس کے لیے مفعول مطلق ہے، یہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اذا الشمس کوورت، ٹھیک ہے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہے، اور الشمس مبتدا، کوورت پھر خبر بنے گا۔ لقد تاب اللہ، لقد داخل ہے قد، لام بھی حرف ہے، تاب فعل اور اللفظ اللہ فاعل ہے۔ ما قلت لهم، ایسے ہی تمام آیات کو آپ نے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے۔ آگے یہ ہے کہ اکتب مثالین لکل علامت من علامات الفعل، فعل کی علامات میں سے ہر مثال پر آپ نے دو دو مثالیں لکھنی ہے، کہ دخول قد کی، دخول سین کی، دخول سوفا کی، اور اسی طرح باقی سارے چیزیں یہ آپ نے خود نکالنی ہے اور لکھنی ہے، تاکہ آپ کی صحیح طریقے سے اچھی طریقے سے مشق ہو جائے۔ آج کا سبق بہت آسان ہے، لہٰذا غور کے ساتھ سنیے گا اور غور کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر لیجئے گا۔